رمضان آتے ہی نا ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید یعنی مصحف کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی تاریخی اور فقہی دلائل کی روشنی میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کی نماز میں مصحف سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ اور جیسا کہ میں نے کہا، رمضان میں تو یہ سوال بہت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کی جو ابتدائی نسلیں تھیں ان کا اس بارے میں کیا عمل تھا۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا حصہ، پہلی نسل کا عمل، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم دلیل ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے عمل سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اس معاملے میں کیا معمول تھا۔ روایت بالکل واضح ہے، ان کا غلام رمضان میں قرآن دیکھ کر انہیں نماز پڑھاتا تھا۔ یعنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رمضان کے دوران قرآن دیکھ کر امامت کروانا کوئی عجیب بات نہیں تھی، بلکہ ایک عام عمل تھا، اور یہ خود اس بات کی ایک بہت ہی مضبوط دلیل ہے کہ یہ عمل جائز ہے۔ اب صرف ایک مثال کافی نہیں ہے، چلیں ایک اور بڑے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی کہ یہ عمل صرف ایک گھر تک محدود نہیں تھا۔ یہ مثال بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ان کا غلام قرآن پکڑے ہوئے لقمہ دیتا تھا، یعنی قرآن پاک کو نماز میں مدد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوچیں، اگر امام کہیں بھول جائے تو کوئی شخص مصحف دیکھ کر لقمہ دے سکتا ہے۔ یہ بھی تو نماز میں مصحف کے استعمال کی ہی ایک شکل ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کا عمل۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ابتدائی علماء کی گواہی۔ یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کے بعد جو نسل آئی یعنی تابعین، انہوں نے اس عمل کو کیسے دیکھا اور کیسے آگے بڑھایا۔ اچھا، اس سلسلے میں سب سے پہلا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے امام ابن شہاب الزہری کا۔ یہ تابعین کے دور کی ایک بہت ہی مرکزی شخصیت تھیں، انہیں اماموں کا استاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ ان سے براہ راست یہ سوال پوچھا گیا کہ بھائی رمضان میں نماز کے دوران مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور ان کا جو جواب تھا وہ بہت ہی فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے بہترین لوگ یعنی صحابہ اور بڑے تابعین مصحف سے قراءت کرتے تھے۔ اب اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے نا؟ امام زہری نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ جائز ہے، بلکہ انہوں نے اسے بہترین لوگوں کا معمول قرار دیا۔ اس ایک جملے سے اس عمل کی حیثیت کتنی پختہ ہو جاتی ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ان کا ایک اور قول بھی ہے جو اس بات پر اور بھی زیادہ زور دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے شروع سے لے کر ہر دور میں مسلمان ایسا کرتے آئے ہیں۔ مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بعد کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اسلام کے آغاز سے ہی مسلمانوں میں یہ عمل رائج رہا ہے۔ یہ اس کے تاریخی تسلسل کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ چلیں اب ایک اور عظیم تابعی عالم کی بات کرتے ہیں، امام محمد بن سیرین، جو اپنے تقوی اور علم کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کے بارے میں ایک چشمدید گواہی ملتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، میں ابن سیرین کے پاس گیا اور وہ بیٹھ کر مصحف سے دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ تو بالکل آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف کوئی نظریاتی بحث نہیں تھی، بلکہ بڑے بڑے علماء خود اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اور تابعین کے عمل کو ہم نے دیکھ لیا۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے حصے پر، عظیم ائمہ کے احکام۔ یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے بعد آنے والے بڑے فقہا نے اس عمل کو قانونی طور پر کیسے دیکھا اور اس کے کیا احکام بنائے۔ دیکھیں، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس معاملے پر ابتدائی دور کے بڑے علماء میں کافی حد تک اتفاق پایا جاتا تھا۔ آپ نام دیکھیں، حسن بصری، محمد بن سیرین، عطا بن ابی رباح، یہ سبھی بڑے نام قرآن دیکھ کر نماز پڑھانے کو جائز سمجھتے تھے۔ اچھا، اب ذرا بڑے فقہی مذاہب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فقہ مالکی کے بانی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کا فتویٰ بالکل صاف اور دو ٹوک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اگر رمضان میں نوافل میں مصحف سے دیکھ کر امامت کروائے تو جائز ہے، یعنی خاص طور پر رمضان کے نوافل جن میں تراویح بھی شامل ہے، اس میں مصحف سے دیکھ کر امامت کروانے کی اجازت ہے۔ امام مالک کے بعد اب ہم فقہ شافعی کی ایک بہت بڑی شخصیت امام النووی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں۔ امام نووی کا حکم تو اور بھی زیادہ جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر مصحف سے دیکھ کر پڑھے تو نماز باطل نہیں ہوگی، اور پھر وہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ بلکہ اگر اسے سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے تو اس پر واجب ہے نماز میں مصحف سے پڑھنا۔ یعنی وہ صرف اسے جائز ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ بعض حالات میں اسے واجب بھی قرار دے رہے ہیں، اور صاف کہہ رہے ہیں کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب تک تو ہم نے جواز کی بات کی،
لیکن ایک مکمل اور متوازن تصویر کے لیے ایک اہم باریکی کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس نقطے کی طرف امام ابن قدامہ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں، امام ابن قدامہ ایک بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل بنیادی طور پر تو جائز ہے، خاص طور پر جب کوئی ضرورت ہو، جیسے قیام اللیل میں پورا قرآن سننا ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہو سکتا ہے جو خود حافظ قرآن ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس شخص کو قرآن پہلے سے یاد ہے، اس کا بار بار مصحف میں دیکھنا اس کی توجہ بھٹکا سکتا ہے، اس کے خشوع و خضوع میں کمی لا سکتا ہے۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی نسلوں اور بڑے فقہا کے دلائل اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے۔ تراویح میں مصحف دیکھ کر پڑھنے کے پیچھے مضبوط تاریخی اور فقہی دلائل موجود ہیں، یعنی صحابہ سے لے کر بڑے ائمہ تک اس کے جواز پر ایک وسیع اتفاق ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آخر میں صرف ایک خلاصہ نہیں بلکہ ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس عمل کی اتنی گہری تاریخی اور شرعی بنیاد ہے، تو پھر اصل سوال یہ بنتا ہے کہ ہم اس رمضان میں اپنی نمازوں کے اندر قرآن سے اپنے تعلق کو کیسے اور گہرا کر سکتے ہیں۔